نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کا سفر کتنی عمر میں کیا؟ وہاں کا راہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں ڈھونڈ رہا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ درخت کو سیابی درخت کیوں کہتے ہیں؟ وہ سیابی درخت کس جگہ پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ کیوں بھیج دیا گیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا وغیرہ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بحیثیت امام الانبیاء بلا شبہ انسانیت پر اللہ تعالی کا سب سے عظیم احسان اور انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری بعثت سے قبل کی تاریخ اور دنیا کا جو نقشہ مورخین نے بیان کیا ہے، تاریخ کے وہ اوراق نہ تحریر کے اور نہ بیان کرنے کے قابل ہیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت اگرچہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن ان کے خالق و مالک کو ان کی یہ حالت قبول و منظور نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان میں ایک ایسا فرد بھیجا جائے جو جبلی اور فطری طور پر ان تمام خامیوں اور خرابیوں سے پاک ہو اور انہی کے معاشرے میں رہ کر انہیں انسانی صفات سے بھرپور زندگی طرف رفتہ لے کر آئے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی جل شانہ نے جس عظیم انسان کو چنا وہ انسانی طبقے کا سب سے بہتر، برتر، افضل، اکمل، اشرف انسان تھا، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گئے، جو اس وقت 12 سال کی عمر کے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے لیے ایک مقام بصرہ میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری بحیرہ نام کا کے یہاں مقیم ہوا اور سب نے اپنے کجاوے کھول لیے۔ راہب ان لوگوں سے ملاقات کے لیے خود چلایا، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی یہ لوگ ادھر سے گزرے اور اس راہب کے ہاں قیام کیا تو اس نے کبھی باہر آ کر ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور راہب ان کے درمیان کسی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہی ہے تمام جانوں کا سردار، یہی ہے تمام جانوں کے پروردگار کا رسول جو انسانیت عامہ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہی ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت و رافت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے شیوخ نے راہب کو یہ کہتے سنا تو کسی شیخ نے سے پوچھا کہ تم اس نوعمر کے بارے میں یہ سب باتیں کہاں سے جانتے ہو؟ راہب نے جواب دیا، جب تم 2 پہاڑوں کے درمیان والے رستہ سے نکل کر سامنے آئے تو میں یہاں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ میں نہ گرا ہو، اور درخت اور پتھر بڑے پیغمبر کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نیز میں نے اس شخص کو اس مور نبوت کے ذریعے بھی پہچانا ہے جو اس کے شانہ کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند واقع ہے۔ پھر وہ راہب اپنے گھر میں گیا اور قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ راہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اس شخص کو بلوا لو، کیونکہ میرا مہمان خصوصی اصل میں وہی شخص ہے اور اسی کے اعزاز میں میں نے کھانا تیار کرایا ہے۔ چنانچہ بلا بھیجنے یا خود حضرت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم آ رہے تھے ابر کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں درخت کا سایہ تھا وہ لوگ پہلے قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، تو فوراً درخت کی شاخوں نے ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سایہ کر لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر راہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو
جو شخص پر جھکا ہے۔ پھر اس نے کہا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون شخص اس نوعمر کا سرپرست ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب ہیں۔ یہ سن کر راہب بڑی دیر تک ابو طالب کو اس بات کے لیے سمجھاتا رہا اور قسم دیتا رہا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیں۔ بالآخر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور راہب نے کنک اور روغن زیتون کا توشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ راہب اہل قافلہ کو یہ جواب دینے کے بعد کھڑا ہوا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے لگایا اور پھر اہل قافلہ سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سے سوال کیے، ان کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے سونے اور کھانے پینے کا کیا انداز ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق معاملات کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اہل قافلہ نے جو جواب دیے ان کو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی باتوں اور اپنی معلومات کے بالکل مطابق پایا۔ درخت کی شاخوں نے جھک کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ کہتا ہے شاعری نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر ابر کے اس ٹکڑے کا سایہ موجود تھا جو راستہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سایہ فگن چلا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود درخت نے جھک کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سایہ کیا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت اجاگر کرنے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابر کا سایہ ہٹ گیا تھا، اس لیے درخت نے جھک کر سایہ کر لیا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ کا اظہار تھا۔ جس درخت کے بارے میں اس روایت میں ذکر ہوا ہے وہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک ایسا درخت ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا ایک لقدق صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم دائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے سیابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ بہرحال سر مبارک پر بادل کا سایہ فگن ہونا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی تھی، بلکہ کبھی ضرورت و احتیاج کے وقت یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ درخت کے سایہ کو دیکھو جو اس پر جھکا ہے سے راہب کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم بادل کی صورت میں آسمان کے سایہ کو نہیں دیکھ سکتے تو زمین کے سایہ کو ہی دیکھ لو جو درخت کی شاخوں کی صورت میں ہستی پر جھکا ہوا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ راہب کی مراد اہل قافلہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طرف متوجہ کرنا تھا، کیونکہ سر کی آنکھوں سے تو وہ لوگ خود ہی دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت سلیم مسخ کر کے جہل و انکار کی طریقی میں بڑھکنا ہی اپنا مقدر بنا لیا تھا، ان کی دل کی آنکھیں تو عصب اور ہردرمی سے ایسی بند ہوئیں کہ انہیں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آسمانی صداقت کی اس بڑی سی بڑی علامتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نور ہدایت کی کوئی کرن حاصل نہیں کی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے رسالت کی سب نشانیاں سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن دل کی آنکھوں کا ایسا دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا جو ان کے کام آتا اور ان کو راہ راست پر لگا دیتا، جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کافروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ بالآخر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ بصر رومی سلطنت کے زیر نگین تھا، جہاں عیسائی شہنشاہ کا پرچم لہرا رہا تھا، وہاں بڑے بڑے عیسائی پادری نے اپنے علم قیافہ کی بنیاد پر نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، جس سے ایک طرح کی سراسمیگی اس عیسائی شہنشاہ پر طاری ہو گئی تھی، اور اس بات کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس نئے نبی کو اپنے اثرات پھیلانے سے پہلے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ راہب وغیرہ چونکہ آسمانی کتابوں کا سچا عالم تھا اور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم کی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچان کر حضرت ابو طالب پر زور ڈالا کہ آپ کو مکہ واپس کر دیں، اور اس کو خوف تھا کہ اگر رومی سلطنت کی گماشتوں کو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی بنک مل گئی تو وہ فوراً گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ ترمذی اور حاکم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ادھر تو حضرت ابو طالب کی تیاری کے ساتھ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سفر شروع، اور یہ رومی سلطنت گماشتی جن کی تعداد 7 تھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ٹو میں لگ گئے تاکہ جہاں بھی ملیں وہاں قتل کر دیے جائے۔ اس ٹو میں وہ بحیرہ راہب تک بھی پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے اپنے ملک سے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، لہذا ہر اللہ صبر آدمی لگا دیے گئے ہیں کہ وہ جب بھی ہماری سلطنت کی حدود میں داخل ہوں ان کو فوراً مار ڈالا جائے۔ بحیرہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مقدر کر دیا ہے تو کیا کوئی شخص اس کو بدل سکتا ہے؟ ان کے مشت نے جواب دیا نہیں۔ تب بحیرہ نے کہا میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں کہ تم لوگ جس شخص کی تلاش میں ہو وہ یقیناً اللہ کا سب سے بڑا پیغمبر بننے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہذا تم اپنے اس خیال خام سے باز آ جاؤ کہ اس کو قتل کر دو گے، اور بہتر یہی ہے کہ تم اس کی اطاعت کو قبول کر کے اس کے ساتھ عقیدت محبت رکھو۔ کنک اور روغن زیتون کا توشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ کیا۔ کنک موٹی روٹی کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ کنک اس خاص قسم روٹی کو کہتے ہیں جو آٹے، دودھ اور شکر کو ملا کر بناتے تھے۔ اس روٹی کے ساتھ روغن زیتون اس لیے دیا تھا کہ روٹی سے لگا کر کھانے کے کام آئے۔ حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے راوی سب ثقات ہیں اور اس میں کوئی منکر نہیں۔ بہرحال یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخی نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کے آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دادا کا رکھا یہ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے بھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال اس ایک بہترین معاشرہ بنانے کے کامیاب ہو سکیں گے۔ اس رسول صرف بڑوں کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسی عادات اطوار اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھائیں یا کہانی کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کریں کہ سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ خدا تعالیٰ تمام امت کو اتباع سید المرسلین کے ساتھ ہی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی کی اطاعت فرمانبرداری زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔